ڈال دیجیے اور آخر کے اندر اس میں سوکھا آلو بخارا جو ہے وہ ڈال کے اس مٹکے کو آپ بھر دیجیے اور پوری رات وہ پانی میں پڑا رہے، ہوا میں رکھا رہے باہر، اور اس کو ڈھکن دے دیجیے آپ. صبح اس میں سے پانی پینا شروع کیجیے، کم از کم 4 میں آپ پیجیے اس کا، اور اس کے بعد اس میں 4 لیٹر مزید ڈال دیجیے. 7 دن تک کہ یہی دوا چلے گی اور اس دوا سے بہت زیادہ جو ہے آپ کو جو ہے کنٹرولنگ آ جائے گی ہیپیٹائٹس سی کی. مقوی القلب بھی ہے اور مقوی وہ بھی ہے. دوسرے بائل پرسنٹیج کو جو عموماً ہم یرقان اسود جسے کہتے ہیں، اس یرقان کے اندر جس میں چہرہ کالا ہو جاتا ہے، اس کے لیے بھی یہ بہترین نسخہ ہے کہ اس کا پانی آپ پورے دن میں آپ پیجئے. انشاءاللہ تعالی یرقان جیسا بھی ہو، پھٹکری کا علاج اور اس علاج سے نظام ہاضمہ بھی درست رہتا ہے، نظام ہاضمہ بھی صحیح جاتا ہے، ہے، صفرہ کی جو پرسنٹیج بڑھ جاتی ہے، تیزابیت ہو جاتی ہے، اس کے لیے بہتر. ڈاکٹر کاشف، آپ سے دریافت یہ کرنا ہے کہ ہمارے ناظرین کے لیے کہ جگر کی خرابی سے اور بھی کچھ امراض ہیں جو سر اٹھاتے ہیں، یا اس کی کیا وجوہات ہیں، جیسے سگریٹ نوشی ہے یا شراب ہے، یہ اس قسم کے محرکات؟ ہیپیٹوپیتھیز یعنی ڈس آرڈر آف دا لیورز کی وجوہات ہم اسے 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ایک تو ماڈرن لائف سٹائل، اور کچھ ہماری غیر ضروری چیزوں کا استعمال، اور تیسرا طریقہ کار جو ہے وہ سنتھیٹک دواؤں کا از خود استعمال یا بلا جواز استعمال. لائف اسٹائل میں ہم دیکھ رہے ہیں آج کل ہائی کیلوریز فوڈ جو ہے ہم لے رہے ہیں، اور بے وقت کھانا اور وقت پر نہ کھانا، زیادہ کھانا. ہائی کیلوریز سے مراد زیادہ چکنا، قورمہ، بریانی، جس میں گرم مسالے وغیرہ ہوتے ہیں. گرم مسالے میں بہت سے اجزاء ایسے ہیں، فارمالڈیہائڈز ہوتے ہیں، فائٹو فارمالڈیہائڈز دار چینی میں ہوتے ہیں، جائفل میں ہوتے ہیں. جب یہ غذا کی نالی سے گزرتے ہیں تو جگر کو نقصان پہنچاتے ہیں اور سیروسس اور لیور کا سبب بنتے ہیں اور ہیپاٹائٹس کا سبب بنتے ہیں. اب ہم آتے ہیں کچھ ایسی عادات جو ہم نے فالتو میں پالی ہوئی، جیسے سپاری کھانا، چھالیاں کھانا، گٹکا، تمباکو، ہارڈ ڈرنکس یعنی شراب نوشی. ان چیزوں کا استعمال جو ہے جگر کو بہت نقصان پہنچاتا ہے. الکوہل از مچ انجوریس ٹو لیور. تیسری جو سیگمنٹ میں الکوہل سے مراد آپ شراب نوشی ہے؟ جی، شراب نوشی، جی، ہارڈ ڈرنک سے مراد شراب نوشی. الکوہل آج کل جو ٹی وی پر آیا کچی شراب پکڑی گئی ہے. جی، اور آپ نے دیکھا خاصے لوگ اس میں ہلاک ہو جاتے ہیں اور وہ جگر کو نقصان پہنچاتی ہے. اور شاعر حضرات نے بھی اس میں ذکر کیا ہے اس حوالے سے کہ اس سے جگر کو نقصان پہنچتا ہے. تیسرا جو بڑی وجوہات جو ہیں ہیپیٹوپیتھیز کی ہیں وہ سینتھیٹک دواؤں کا استعمال ہے. اسپیشلی پیراسیٹامول جو ہے وہ ہیپیٹوٹاکسک ہے، جگر کو نقصان پہنچاتی ہے. اس کا اوور ڈوز جگر کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہے. یہ میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں گا. اور میں دیگر اور دواؤں کا ان دواؤں کو ہم از خود استعمال نہ کریں، ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں. سیلف میڈیکیشن. فضی بھائی یہ بتائیے کہ اس میں جگر جسم کا سب سے بڑا غدود تصور ہوتا ہے، اس کے اندر اس کی اہمیت مطلب کیا ہے؟ یہ کیا کیا فنکشن ایسے نارملی انجام دے سکتے ہیں؟ سر اجازت کے ساتھ سب سے پہلی بات یہ بتاؤں کہ اگر جگر کو ہم اسٹڈی کریں تو جگر تو اللہ میاں نے ایک فیکٹری بنائی جہاں شوگر بن رہی ہے اور شوگر سے فیٹ بن رہی ہے اور فیٹ جناب اور پروٹین بنا رہے ہیں. یعنی ایک جگر کے ایک سیل میں ایک خلیے میں جو خوردبین سے دیکھا جاتا ہے خدا کی شان کہ وہاں پر پیداوار کیا کیا ہو رہی ہے؟ پروٹین پیدا ہو رہی ہے. کیا پیدا ہو رہا ہے؟ شوگر بن رہی ہے. شوگر کی فیکٹری دیکھیے کتنے بلینز آف روپے لگا کے لوگ شکر بناتے ہیں. تو خدا کی شان ہے کہ ہمارے لمحہ فکریہ ہے کہ قدرت نے ایک سیل میں پورے فیکٹری لگا دی ہے شکر بنانے کی، پوری فیکٹری لگا دی ہے پروٹین بنانے کی اور فیٹ بنانے کی. اور اس عضو کے خراب ہو جانے سے آپ بالکل نڈھال ہو جاتے ہیں، رنگ پیلا پڑ جاتا ہے، یعنی یرقان ہو جاتا ہے. تو خدا کی شان ہے کہ جگر اگر خراب ہو جائے تو نکسیر ہو جائے گی، جگر خراب ہو جائے تو آپ کے پیروں پہ سوجن ہو جائے گی. تو یرقان کے جو قسمیں ہیں اور کچھ قدرت نے ہمیں علم دیا ہے کہ ایسے یرقان سے جس سے کینسر ہو جاتا ہے، سیروسس ہو کر پھر کینسر میں تبدیل ہو جاتا ہے، ہیپاٹائٹس بی، اس کے لیے قدرت نے ہمیں حوصلہ دیا اور علم دیا کہ ہم اس کے خلاف ایک ویکسین بنا لیں. تو ایک کینسر ہے جو پریونٹیبل ہے جس کا ویکسین ہم نے دریافت کر لیا ہے، وہ ہے ہیپاٹائٹس بی سے ہونے والا کینسر. تو اس کینسر کو بچانے کے لیے
اس پروگرام کے توسط سے میں کہوں گا کہ سارے بچوں کے روٹین ویکسینیشن میں اب اسے شامل کر دیا گیا ہے. جن لوگوں نے بھی نہیں لگوایا اپنے بچوں کو وہ لگوا لیں. اب جو جھرکان ہے دو قسم کے ہیں. جگر کا کام رک جائے اگر وہ بائل سیکریٹ نہ کرے تو obstructive جانڈس کہتے ہیں, جس سے obstructive جانڈس میں یا تو آپ کے جو ہے کولسٹائٹس کی وجہ سے اسٹون بن جاتے ہیں, اسٹون آ کے پھنس جائے, یا وہاں پر گروتھ ہو جائے, لبلبے کی گروتھ ہو جائے تو جگر کے اس خارج ہونے کے بائل کو روک دیتی ہے. تو دس از obstructive جانڈس. دوسرا جو جانڈس ہے ٹائپ اے جانڈس ہے, جو عام طور پہ ہوتا ہے اور خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے. تو تیسری چیز جو ہیپیٹائٹس میں جیسے بادشاہ صاحب نے فرمایا کہ ہیپیٹائٹس سی ہے جو اب ہمارے پاس بہت زیادہ کامنلی پایا جاتا ہے. تو اس ہیپیٹائٹس سی کا ابھی تک ویکسین نہیں نکلا ہے, لیکن کچھ دوا آ گئی جس سے اس کا علاج ہونے لگا ہے. تو خدا نے یہ جو آرگن بنایا ہے اس کو ہمیں بڑے خیال سے اس کا خیال رکھنا ہے, اور خیال کرنے کے لیے جیسے آپ لوگوں نے احتیاطی تدابیر بتائی ہیں, اور اس میں کچھ غذا کا ایک اتنا ہے تو رول, لیکن جب جانڈس ہو جاتا ہے تو آج کل ہم اتنے زیادہ پرہیز نہیں کراتے, تھوڑا لیکن اس کا لوڈ کم کر دیتے ہیں تاکہ اس فیکٹری میں شوگر سے آپ پروٹین میں چینجز ہو رہے ہیں, فیٹ بن رہی ہیں, تو اس کو سلو ڈاؤن کرنے کے لیے یہ کر دیا جاتا ہے. مقصود صاحب یہ جگر کو قوی رکھنے کے لیے یا خون کو صاف کرنے کے لیے, کیونکہ اس کا تعلق خون سے بھی ہے, بہت گہرا تعلق ہے, اس کے لیے ہم روحانیت سے کس حد تک مدد لے سکتے ہیں, یا جگر کے مکمل یا جسم کے حوالے سے کوئی ایسی چیز؟ جو بھی مرض ہے وہ مرض اس کے دونوں پہلو ہیں, اس پہ رحمت بھی ہے اور زحمت بھی ہے. پہلے آپ کو عرض کروں, ایک شخص ہے وہ بیمار ہوتا ہے, گناہوں میں الوال تھا, اللہ کا نافرمان تھا, باغی تھا, مرض پیدا ہوا, اس کو خدا کا خوف آیا, موت یاد ہے, اللہ سے رجوع ہوا, یہ رحمت ہے اس کے لیے. اب وہ نیکی کرنے لگا ہے, اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے لگا ہے. ایک وہ شخص ہے اس کو مرض تو ہوا, پہلے اگر کوئی 2 وقت کی نماز پڑھتا وہ بھی چھوڑ دی, اللہ کی ناشکری کر رہا ہے, نافرمانی کر رہا ہے, ایسا واویلا کر رہا ہے جو ایک مومن کے شایان شان نہیں ہے. کسی حد تک سزا تو ملے گی, اس کو سزا تو ملے گی. اب پہلے عرض کر چکا ہوں پچھلے پروگرام میں کہ شفا رحمت یہ اللہ کی وہ نیکی سے عطا ہوتی ہے, اور گناہ کرنے سے انسان میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں, انسان جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے. اس پہلو پہ گفتگو یہ ہے کہ انسان کو یہ جو امراض پیدا ہوتے ہیں, یہ امراض کے بعد اللہ طرف لوٹتا ہے یا اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. اگر اللہ کی اطاعت کی طرف لوٹتا ہے تو یہ رحمت ہوگی. اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کی تکلیف مرض کی صورت میں ہو, غم کی صورت میں ہو, آفات و بلیات کی صورت میں ہو, بلکہ یہاں تک رسول پاک نے فرمایا مومن کو جو کانٹا چبھتا ہے اللہ اس کے صدقے پہ بھی گناہ معاف فرماتا ہے. یہ اللہ کی عطا و رحمتیں ہیں. اب ان سے جگر ہے, ہارٹ ہے, یہ جو بھی آرگنس متاثر ہوتے ہیں, ایک بہت چھوٹی سی دعا ہے, اگر اس کو پڑھ کر انسان کھانا کھائے, اس کو پڑھ کر پانی پیے, تو اللہ رب کریم اس کو ان امراض سے محفوظ کر لیتا ہے. وہ چاہے لیور ہے, چاہے ہارٹ ہے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ وہ دعا ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا نبی پاک نے ایسی دعا سکھائی ہے, اگر مجھے کوئی زہر دے تو وہ بھی اثر نہیں کرے گی, مجھے نقصان نہیں دے گی. اور یہ دعا تھی, آپ نے پڑھا اور پڑھ کے زہر پی اور آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوا, اور آپ اپنی طبی موت دنیا سے لوٹے ہیں, آپ شہید بھی نہیں ہوئے, اور زہر کے پینے سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوا. تو یہ ایک چھوٹی سی دعا ہے, اگر اس کو پڑھا جائے تو صرف جگر ہی نہیں بلکہ ہارٹ ہے, لیور ہے, اور آرگنس ہیں. آپ سے گزارش کروں گا کہ اس دعا کو ذرا ایک مرتبہ اور تعلیم. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ کوئی کھانا کھائیں, کوئی پانی پئیں, اس سے پہلے پڑھ لیجئے. اللہ تعالیٰ اپنے پورے جسم, سر کے بالوں سے لے کے آپ کے پیر کے ناخن تک, اللہ تعالیٰ آپ کو ان مصیبتوں سے, تکالیف سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرما دیتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ.